بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بہت سارے پرابلم ایسے کہ ہم چاہتے ہیں فوری اس کا علاج ہو جائے۔ مسلسل آپ کو بخار آتا رہے، پیناڈول کھاتے رہیے، لیکن ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اگر 4-5 دن کے بعد بھی فائدہ نہ ہوا، اب جا کے دیکھیے یہ آ کیوں رہا ہے بخار۔ ہمارے گھر میں مسئلے آتے رہتے ہیں اور لوگ دوڑ کے ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں، مولانا وہ جاب چھوٹ گیا ہے، کوئی دعا ہے؟ مولانا وہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، کوئی دعا ہے؟ اور مولانا بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی دعا ہے؟ ہوتے ہی ہیں مسئلے، ہوتے ہی رہتے، اور لوگ اس کے لیے دعائیں تلاش کرتے ہیں۔ یہ ہے دعائیں، یہ والی دعائیں، یہ ہے ٹیمپریری ریلیف۔ لیکن دیکھو تو نا کہ تمہارے گھر میں پریشانیاں آ کیوں رہی ہے، اس کا کوئی ایسا تو نہیں کہ اس کا کوئی کاز روٹ ہو۔ وہ سورہ فجر میں آیا، سورہ فجر بھی بہت شروع میں نازل ہوا، اور یہ وہ سورہ ہے جو آج کل آپ علماء سے سنتے رہتے ہوں گے۔ میں تو 25 سال پہلے بھی اسی ممبر سے یہ سورہ کی تفسیر کر چکا ہوں۔ اس سورہ کا دوسرا نام ہے سورہ امام حسین، یہ سورہ فجر، جس کے شروع کی آیت بھی والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ وہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ دنیا ڈھونڈتی رہتی، ہم نہیں ڈھونڈتے، ہمیں کربلا میں 10 راتیں مل جاتی ہیں۔ اور اس کی آخری آیت بھی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور اس کے بیچ کی آیت کیا آیت؟ بہت جلدی میں نہیں چاہتا کہ آج کا موضوع کل رات تک چل جائے، آج کا موضوع آج ختم ہونا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، بہت اہم ہے یہ ٹکڑا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ سورہ فجر، سورہ امام حسین۔ امام نے پوچھا تھا نا، چھٹے امام نے اپنے صحابی سے کہ آج کا دن سیٹرڈے ہے، کیا تو فجر کی نماز میں سورہ فجر پڑھ کے نہیں سورہ امام حسین پڑھ کے آیا؟ چکرا کے کہا مولا تو پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کوئی سورہ امام حسین بھی، عمل تو بعد میں کروں گا۔ تو پھر چھٹے امام نے جواب دیا نا کہ سورہ فجر ہے جو میرے جد کی شان میں نازل ہوا، اور مومن کو ہر سیٹرڈے کی فجر کی نماز میں اس کو پڑھنا چاہیے، واجب نہیں، ثواب۔ اور جب آپ پڑھیں گے تو یہ پیغام دیکھو، یہ انسان کتنا عجیب، قرآن کہہ رہا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب ہم اس کا امتحان لیتے ہیں۔ ابتلا کیا امتحان لیتے ہیں؟ اس کا بیٹا مر جاتا ہے، اس کی بیٹی کو طلاق مل جاتی ہے، اس کا جاب چھوٹ جاتا ہے؟ نہیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، ہم اسے معاشرے میں بڑا عزت والا بنا دیتے ہیں اور اس کو نعمتیں دیتے ہیں، اور اس کو قرآن کہہ رہا ہے یہ ہم اس کا امتحان لے رہے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اس کا رب امتحان لیتا ہے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، فَيَقُولُ، وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے خدا نے مجھے بڑی عزت دی۔ لیکن وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ، اور جب ہم اس کا دوسرا امتحان لیتے ہیں، پیپر نمبر 2، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہتا ہے کہ میرے رب نے تو لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کر دی۔ قرآن کہتا ہے کلا، رزق کبھی تنگ نہیں ہوتا، کلا، ہرگز نہیں، کلا یہ بہت اسٹرانگ ورڈ ہے عربی کا، بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا رزق اس لیے تنگ ہوا ہے کہ تم نے یتیم کا حق ادا نہیں کیا۔ تو دیکھیں آیتوں کا اس سلسلہ میں کتنی آیتیں تلاوت کروں، جبکہ مسئلہ بغیر آیتوں کی تلاوت کے بھی ہر مومن کے لیے واضح، لیکن بتا یہ رہا تھا اتنا واضح مسئلہ بھی ہے۔ قرآن نے مکے سے، جب ابھی شراب بھی جائز تھی، یعنی پابندی نہیں آئی تھی، جوا بھی جائز تھا، پابندی نہیں آئی تھی، روزہ بھی واجب نہیں تھا، زکوٰۃ بھی نہیں تھی، خمس بھی نہیں تھا، یتیم کا مسئلہ آ گیا۔